یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ آپ بھی بولو ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جسم میں جب تک جان رہے ایک تیرا ایمان رہے، جسم میں جب تک جان رہے ایک تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، سمجھ میں آ رہا شعر؟ یہ عقیدہ نہیں رہا تو ایمان چلے گا۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت ہے دین کی جان۔ پورے عقیدے اگر جسم ہے، عقیدے ختم نبوت اس کی جان ہے۔ پورے اعمال اگر جسم ہے، عقیدہ ختم نبوت اس کی جان ہے۔ نماز نہ رہے گی اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو۔ بولو بے شک، بے شک۔ روزہ نہ رہے گا اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو۔ بے شک۔ 7 چکر نہیں 7,000 چکر لگائے کعبہ کی، اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو، چکر قبول ہونا تو دور کی بات کے ایک سب کرنا بیٹا بس اٹھا ہو سکتا۔ 7,000 چکر لگائے، چکر قبول ہونا تو دور کی بات کے قدم بھی قبول نہیں ہوگا اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو۔ بے شک بے شک۔ مجھے صاف کہنے دیا، میں اصل میں ختم نبوت کا حق ادا کرنے کی نیت سے بعد میں بیٹھا ہوں، نجات کی فکر لے کر پہلے بیٹھا ہوں۔ علی اشعار فرمایا اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ پوری توجہ ادھر، پتہ چل رہا ہے کہ مسکرات بھی آئی ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ امامت ہو، خطابت ہو، درس ہو، تدریس ہو، دعوت ہو، تبلیغ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، معاملات ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، دین کا کوئی شعبہ کوئی نہ ہو، اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو تو پھر کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ آخری جملہ سنو اس لائن کا، عقیدہ ختم نبوت اگر نہ ہو تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی بیکار ہو جائے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے جان نہیں عقیدہ، ایمان اگر جس
جان ہے یہ عقیدہ، عقل مند ہے آپ، سمجھدار ہے آپ، گھر برباد کرنا نہیں چاہتے، بزنس برباد کرنا نہیں چاہتے، گاڑی برباد کرنا نہیں چاہتے، کھیتی برباد کرنا نہیں چاہتے، جوتے چپل برباد کرنا نہیں چاہتے، تو پھر یہ عقل مند کے لیے یہ بات کیسے زیبا دے سکتی ہے کہ وہ ایمان برباد کرے؟ آئی بات سمجھ گئے؟ ارے مودی بھی بھی ہاتھ آنے باؤں آج میں بہت کچھ لوگوں نے بیٹھا ہوں صرف اشعار پڑھنے کی دیئے مجھے سمجھ میں آ گیا؟ نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ پورا ایمان جسم ہے، اس کے اندر کی روح کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ اکبر۔ ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ حق منوا کر چھوڑیں گے، حق منوا کر چھوڑیں گے، باطل کا منہ توڑیں گے، حق منوا کر چھوڑیں گے، باطل کا منہ توڑیں گے، عزم ہمارا ہے فولاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک مرتبہ تو یہ اپنے زبان سے کہہ دیں، کم سے کم ایک مرتبہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس وقت۔ اب علماء کرام کی زبردست جماعت بیٹھی ہے، ان کے بیچ میں آپ اس حدیث کو سوال کریں گے کہ مولانا کیا یہ ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے، اللہم صلی علی محمد درود ہے۔ ہم نے اب تک علماء سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اللہ اکبر کہتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، سبحان اللہ کہتے رہو، الحمدللہ کہتے رہو، استغفر اللہ کہتے رہو، درود پاک پڑھتے رہو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک مرتبہ ختم نبوت زندہ باد کہو، کیا یہ ذکر ہے؟ کان کھول کر سن لے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے۔ ختم نبوت کا جملہ ذکر نہیں، میرے آقا کی محبت کا حق ہے، بے شک سبحان اللہ، میرے آقا کی محبت کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ ذکر ہو تو کرو، کبھی محبت والے بھی جملے اپنے زبان سے ادا کر لیا کرو۔ کون کون کریں گے ہاتھ اٹھاؤ، کم سے کم ایک مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ۔ ماں بہنیں بھی بعض مرتبہ عورتیں بھی پوچھتے عجیب عجیب سوال، جو مسئلہ تمہارا الگ ہوگا اس کا اظہار ہوگا، جو مسئلہ الگ نہیں ہے سب کو جمع کر اگر بیان کرتے ہیں، جو مسئلہ الگ ہوگا وہ الگ بیان کیا جائے گا، جو الگ مسئلہ
حضرت بھی تقریر ہے. ایک مرتبہ مجھے ایک آقا سوال کریں حضرت مسواک کی اتنا فضیلت علماء بیان کرتے ہیں نا ہمیں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیا میں بولا داتا رہے تو کروا ہے اب کیا کرنا رمضان المبارک ابھی ایک مہینے میں برابر الحمدللہ کھڑا ہے پڑھ لو درود پڑھ لو دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان ابھی ایک مہینے میں رمضان المبارک ہے جہاں ہم کو پہنچنا ہے رمضان کو آنا نہیں ہے سوالات رمضان المبارک میں بہت سی ادا ہوتے رہتے ہیں ایک عورت نے پوچھا ہے کہ حضرت ہمیں بھی تراویح پڑھنا کیا اللہ کی الگ ہو تو بیان کر دیں گے تمہیں بھی کھانا پکاتے پکاتے کبھی ختم نبوت زندہ باد کہہ دو انشاءاللہ تعالیٰ تیرا لال ختم نبوت کا علم بردار ہو جائے. ایک زمانے میں میری ماں ہے تم بچوں کو جنتی تھی دین کا دائی بنانے کے لیے تم بچوں کو جنتی تھی محیط سنہ بنانے کے لیے تم بچوں کو جنتی تھی عاشق رسول بنانے کے لیے تم بچوں کو جنتی تھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تم بچوں کو جنتی تھی نبی کے نام پر قربان کرنے کے لیے آج تیری نیت کیا ہے تو بچے جنتی سے ضرور ہے لیکن نیت یہ ہے کہ بڑا ہو کر مجھے پالے گا بڑا ہو کر گھر سنبھالے گا نیت خراب تیری نیت پر بھی اترتا نہیں اعلیٰ نیتوں پر کہاں اترے گا تیری نیت پر اترتا نہیں اعلیٰ نیتوں پر کہاں اترے گا. میں بڑے کھلے دل کے ساتھ کہتا ہوں پھر موقع ملے کہ نہ ملے ایک واقعہ لگے ہاتھ سن لو میری پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں دین کا کام مردوں پر ہی فرض نہیں تمہارے اوپر بھی فرض ہے فرق یہ ہے کہ مرد گھر کے اندر بھی کرے گا گھر سے باہر نکل کر بھی کرے گا تجھے گھر کے اندر کرنا پڑے گا. آج گھروں میں دین کا کام ختم ہو گیا باہر دین نظر نہیں آ رہا ہے گھروں میں دین کی محنت ختم ہو گئی گھروں میں توحید کی محنت ختم ہو گئی گھروں میں رسالت کی محنت ختم ہو گئی گھروں میں ختم نبوت کے پیغامات ختم ہو گئے باہر فرقے ہی فرقے باہر گمراہیاں ہی گمراہیاں ماں بنی بچے کے ایمان کی فکر نہیں بیوی بنی شوہر کے ایمان کی فکر نہیں بہن بنی بھائی کے ایمان کی فکر نہیں بیٹی بنی باپ کے ایمان کی فکر نہیں تو پھر گھر کے مردوں کے ایمان کا جنازہ نہیں اٹھے گا تو پھر کیا اٹھے گا. تاریخ اٹھا کر دیکھو آپ کے اسٹیج میں ہمارا مسلک حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں میں عرفان صاحب کو صدر جلسہ کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ جملہ ضرور کہوں گا آج ہندو پور کے اسٹیج میں یہ مسلک والے وہ مسلک والے نہیں بیٹھے ہیں اسلام بیٹھا ہے. سبحان اللہ. آج ہندو پور کے اسٹیج میں یہ مسلک والے وہ مسلک والے نہیں بیٹھے ہیں یہ الگ تفسیر نہ کریں دیوبندی بیٹھے ہیں مخلدین بیٹھے ہیں آمین زور سے کہنے والے بھی مل کر بیٹھ گئے آہستہ کہنے والے بھی مل کر بیٹھ گئے نماز میں فاتحہ پڑھنے والے بھی مل گئے دعا میں فاتحہ پڑھنے والے بھی مل گئے یہ سب یہ اجتہادی اختلاف ہے ہمارا اختلاف ہی قوم کو قبلہ نظر آیا ہمارا اتفاق نظر نہیں آیا. جملے بول دیتے وہ نہیں سنا بھی لڑتے کیا کبھی لڑتے تو دیکھو کئی کیوں لڑتے ہمارا لڑنا بھی عبادت ہے ہمارا لڑنا بھی بہت ہے سچ کہہ رہا ہوں چڑھاتا نہیں میں صاف صاف بات کرتا ہوں ہمارا اختلاف بھی رحمت ہے ہمارا اختلاف بھی عشق ہے ہمارا اختلاف بھی پیار ہے ہم آپس میں اگر اختلاف کرتے ہیں دولت موضوع نہیں ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں عورت موضوع نہیں ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں الیکشن کی ٹکٹ موضوع نہیں ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو قرآن کے اندر کے موتیاں موضوع ہے. سبحان اللہ. ایسا اختلاف کس دور میں نہیں تھا ایسا اختلاف کس دور میں نہیں تھا. آج ہندو پور کے اسٹیج میں یہ وہ
نہیں بیٹھے ہیں. قبلہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام بیٹھا ہے. علماء محمد ادھر بیٹھے ہیں. توجہ حضرت، علماء محمد ادھر بیٹھے ہیں، وارثین محمد ادھر بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. ہم سب کے سب وارثین محمد ہیں. اندر کے جو ہوتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں، باہر کے جو ہوتے ہیں وہ عاشق ہوتے ہیں. تمہاری نسبت بھی نبی سے ہے، ہماری نسبت بھی نبی سے ہے. لیبل ذرا تمہارا الگ ہے، ہمارا لیبل الگ ہے. تمہارا لیبل عشق کا ہے، ہمارا لیبل وراثت کا ہے. اس کے بعد ہمیں آپس میں لڑے تو تمہیں بھی الگ الگ ہو تو ہمیں کبھی بھی مل سکتے ہیں. اس لیے تمہیں الگ ہو جائے سو جو مرد لڑے تو ادھر ادھر خاندان والے لڑنا نہیں. اس طرح سمجھ لے رہی آئی بول کر سمجھا لو سو. میاں بیوی لڑے تو شوہر کی طرف بھی جانا نہیں، بیوی کی طرف بھی جانا نہیں. شوہر کی طرف جانے میں اس کی بیوی کو ہڑانا نہیں، بیوی کی طرف جانے میں شوہر کو ہڑانا نہیں. اڑانے والے ڈانٹنے والے آپس میں پکے دشمن بن جاتے ہیں. سورج غروب ہوا تو دونوں ہی کو اللہ صحیح کہتا ہے. ویسے ہمیں علماء کرام آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو آپ دھوکہ نہ کھانا کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمارا اختلاف بھی رحمت ہے، ہمارا اختلاف بھی رحمت ہے. دیکھا نہیں، ہم آج بتا دیے کہ ہم سب کا اللہ ایک ہے، ہم سب کا قرآن ایک ہے، ہم سب کا نبی ایک ہے، ہم سب کا قبلہ ایک ہے. ہم سب بتا دیے ہیں. سنو میری مائیں اور بہنیں، توجہ کے ساتھ سنو اور مان سے ہٹا نہیں. تم پکاتے ہوئے کبھی دن میں ایک مرتبہ ختم نبوت زندہ باد کہہ دینا. تمہارے گھر میں عطا اللہ پیدا ہو جائے گا، تمہارے گھر میں احمد لاہوری پیدا ہو جائے گا، تمہارے گھر میں عبید اللہ سندھی پیدا ہو جائے گا. تم ایک مرتبہ پکاتے 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 ختم نبوت زندہ باد کہہ دینا. تمہارے گھر میں احمد رضا پیدا ہو جائے گا. تمہارے اندر دین آ جائے، تمہارے اندر محبت آ جائے، تمہارے اندر عشق آ جائے، تم سمجھ جائے ختم نبوت کیا ہے. پھر بات دیکھنا، باہر کوئی فرقہ نہیں آئے گا، کوئی گمراہی نہیں آئے گی، کوئی ضلالت نہیں آئے گی، کوئی فتنہ نہیں آئے گا. آئے گا تیرا لال احمد لاہوری بن جائے گا، آئے گا تیرا لال عطا اللہ بخاری بن جائے گا، آئے گا تیرا لال حسین احمد مدنی بن جائے گا، آئے گا تیرا لال اشرف علی تھانوی بن جائے گا. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا جملہ اگر دل کو توڑتا ہے تو مجھے معاف کر لے. آج باہر اس قسم کے جوان نظر نہیں آتے ہیں تو اس کی ذمہ دار میری آباد صرف تو ہے، تو ہے، تو ہے. میں سمجھاؤں گا ختم نبوت اور کام کیا. اس سے پہلے مقدمہ تم بھی سنو غور سے. تم حضور سے پکی محبت کرو. آج دشمن تمہارے تک پہنچ چکے ہیں، موبائل کا سہارا لے کر، یوٹیوب کا سہارا لے کر، انسٹاگرام کا سہارا لے کر، فیس بک کا سہارا لے کر تم تک پہنچ چکے ہیں. دشمن سمجھ چکے ہیں تم کو بگاڑنا امت کو بگاڑنا ہے. تم کو بگاڑنا امت کو بگاڑنا ہے. پیٹ میں بچہ رکھتے وقت اچھی نیتیں کرو، دودھ پلاتے وقت اچھی نیتیں کرو، پالتے سنبھالتے وقت اچھی نیتیں کرو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرو. ایک واقعہ بولیا نہیں بھائی، وہ واقعہ کیا ہے سن لو، وہ واقعہ کیا ہے سن لو، وہ واقعہ کیا ہے سن لو. یہ ختم نبوت، ختم نبوت کے تو کیا پیارے آقا نبیوں میں سب سے آخری نبی. یہ ہمارا ایمان ہی نہیں حقیقت بھی ہے. یہ سمجھ میں آئے بات. ایک ہے عقیدت. کیا ہے؟ بولو زور سے. عقیدت. ایک ہے حقیقت. ایک ہے کیا؟ عقیدت. ایک ہے حقیقت. عقیدت صحیح بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی. حقیقت غلط نہیں ہو سکتی، صحیح بھی ہو سکتی ہے. میرے نبی آخری نبی یہ عقیدت ہی نہیں ہے، حقیقت
मोहब्बत में लोग क्या क्या की बोल डालते नहीं, वैसा नहीं बोल रहे हैं हम। मैं बारीक बात बोलता हूँ, समझते क्या तो बोलेगा, समझते क्या तो बोल दो, नहीं तो वहां से फटाना मरने मारेंगे। जब हमारी जरूरत उलमा की है तो क्या नबियों की भी नहीं है? कितना तवज्जो चाहता हूँ आपसे, तवज्जो, बारीक बात, लेकिन समझाना इनको। जब दुश्मन बारीक बात समझाता है तो हम क्यों नहीं समझाएं? नबी का होना अच्छी बात है, अच्छी बात है, नबी का होना अच्छी बात है। कभी कभार जहर का एक किनारा कहता है नबी आ जाए अच्छा हो, नबी पैदा हो जाए अच्छा हो, लेकिन ये हमारी अकीदत हो सकती है। लेकिन हकीकत क्या, जब अल्लाह ताला नबूवत का दरवाजा मेरे नबी से बंद कर दिया तो हमारे आइशा से क्या होगा? अंडरस्टैंड? Are you English? Yes. अल्लाह ताला खुद खत्म कर दिया, मुकम्मल कर दिया, कह दिया कि अब नबी की जरूरत नहीं, अब नबी की जरूरत नहीं। किसी नबी ने टोटल कितने नबी आए, ये जुमला 24,000 नबी आए, बाकी आप ज़हन में रखो। टोटल दुनिया के अंदर कितने नबी आए? 1,24,000। सबक है, अब तक बयान चलता था, अब सबक चलेगा इंशाअल्लाह। समझ में आई बात है? बयान याद रखो कि ना याद रखो कोई फर्क पड़ता नहीं, सबक याद रखो, सबक याद रखो। टोटल दुनिया में कितने अंबिया आए? 1,24,000। आज के जलसे में हजरत पांव रखने की जगह नहीं रखना, सो इतने बड़े गिरोह में ये जो मजमा है इसका आधा बनना शायद हिंदूपुर के बाहर का है, शायद मेरी बात गलत हो जाए। अभी भी देखिए भाई हजरत भाई छोड़ दलील के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी पर इस तशरीफ लाए। ऐसे जलसों में अगर जानबूझकर नहीं आते तो फिर खतरा ईमान को। भाई नो, सीरत का जलसा है, आना न आना इख्तियार है। अज़मत सहाबा का जलसा है, आना न आना इख्तियार है। दस्तार बंदी मदरसे का जलसा है, आना न आना इख्तियार है। अज़मत औलिया का जलसा है, आना या न आना इख्तियार है। इस्लाह मुआशरा का जलसा है, आना न आना इख्तियार है। जब जलसे की निस्बत मेरे नबी के खत्म नबूवत से हो जाती है, तमाम इख्तियारात खत्म हो जाते हैं, जनाजे भी घर से उठे आना पड़ेगा। इस जुमले को कभी और खोल कर बयान करो। और एक जुमला सुनो, किसी भी जलसे को आओगे तो सवाब मिलेगा, किसी भी जलसे में आओगे तो क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। इस्लाह मुआशरा का जलसा, दीन की बात हो रही है, सवाब मिलेगा। सीरतुन नबी का जलसा, मिलादुन नबी का जलसा बयान हो रहा है, आगे सुन रहे हैं, सुनाने वाले को भी सवाब, सुनने वाले को भी सवाब। अज़मत सहाबा का जलसा चल रहा है, अज़मत औलिया का जलसा चल रहा है, सुनाने वाले को भी सवाब, सुनने वाले को भी सवाब। लेकिन खत्म नबूवत के जलसे में न सुनाने वाले को सवाब मिलता है, न सुनने वाले को सवाब मिलता है, बल्कि सुनाने वाले को नजात मिलती है, सुनने वाले को नजात मिलती है। सुभान अल्लाह। ऐसे जलसों में सवाब के फैसले नहीं होते, नजात के फैसले होते हैं। हजरत अनवर शाह कश्मीरी अलैहिर्रहमत ने लिखा है, इस उन्वान की मजलिस में सवाब के फैसले नहीं होते, नजात के फैसले होते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, हम सब नबी की मोहब्बत में आकर बैठे हैं, खत्म नबूवत की हिफाजत में बैठे हैं, उन लोगों के रद में और दिफा में बैठे हैं जो खुदा की खुदाई पर हमला कर रहे हैं, तारुफ कराने के लिए बैठे हैं, नबी की नबूवत पर हमला कर रहे हैं, बताने के लिए बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे अकाबिर के फरमान के मुताबिक इस वक्त हम सवाब के मुस्तहिक नहीं, नजात के मुस्तहिक। ये है कुछ लोग पागल दीवाने, ऐसे जलसों को टिकट है क्या जरूरी?
بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشورہ چلن ہوا جانا کیوں لا حول ولا قوت الا باللہ مرو اگر جلدی دیکھنے جاتے ہیں رزلٹ تو زہر کھا کے مرو یہ انتظار کرنا چاہتے ہو تو انتظار کرو جو زبان میں آیا کہ کیا چل رہا ہے باہر کا ماحول ارتداد کی لہریں پھیلی ہوئی ٹوپیاں پہن کر لوگ اسلام سے باہر ہو رہے داڑیاں رکھ کر اسلام سے باہر ہو رہے امامیں پہن کر اسلام سے باہر ہو رہے ہیں نماز پڑھ کر اسلام سے باہر ہو رہے ہیں گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے اسلام سے باہر ہو رہے ہیں حجاب اور نقاب برقع ہے اسلام سے باہر ہو رہے ہیں لیکن غفلت کا حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمر کی ضروری ہے یاد رکھو اس وقت کفر دکھتا نہیں ہے پہلے دکھتا تھا اب دکھتا نہیں ہے اب دکھتا نہیں ہے اسی لیے علماء فرماتے ہیں کھلے ہوئے دشمن سے چھپا ہوا دشمن خطرناک ہے وہ بیماریاں جو نظر آ جاتی ہیں اس کا علاج ممکن ہے وہ بیماریاں جو نظر نہیں آتی وہ علاج ناممکن ہو جاتا ہے کرتے کرتے ڈاکٹر تھک جاتا ہے کبھی کبھی تو جواب دے دیتا ہے کیونکہ چھپی ہوئی چیزیں بڑے خطرناک ہوتی ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہونا تھا ہر مسجد میں اہتمام کے ساتھ اعلان ہونا تھا ہر مسجد کے ذمہ داروں نے اعلان کرنا تھا سب کے سب جاؤ در جاؤ آنا تھا بات جیسی بھی ہو انداز جیسا بھی ہو سب کو سننا تھا ایمان کی حفاظت کا موقع ہے یہ ایمان کی حفاظت کا حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ ناظر باقیات شیخنا شیخ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا ملتا جلتا جملہ بلکہ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نے خود فرمایا کہ میں نے ناظر باقیات کا یہ جملہ نقل کر رہا ہوں حضرت نے فرمایا توجہ حضرت حضرت نے فرمایا یہ وقت اس وقت اشاعت دین کی ضرورت نہیں حفاظت دین کی ضرورت ہے آیا بیٹے سمجھ میں اشاعت دین کسے کہتے ہیں دین پھیلانا حفاظت دین کسے کہتے ہیں دین کی حفاظت کرنا صحابہ کا زمانہ تھا اشاعت دین کا تابعین کا زمانہ تھا اشاعت دین کا تبع تابعین کا زمانہ تھا اشاعت دین کا امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک کا زمانہ تھا اشاعت دین کا پیران پیر محمود سبحانی کا زمانہ تھا اشاعت دین کا بایزید مستوی کا زمانہ تھا اشاعت دین کا خواجہ غریب نواز کا زمانہ تھا اشاعت دین کا بندے نواز کا زمانہ تھا اشاعت دین کا اب یہ دور ہمارا اور آپ کا ہے یہ دور اشاعت دین کا نہیں حفاظت دین کا ہے جملہ سمجھ میں آیا کسے کسے آیا ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایمان کی حفاظت کرو ایمان کی آنے باہر زہریلے سانپ آ گئے باہر زہریلے سانپ آ گئے ایک سانپ ہے دستہ ہے جان برباد اور ایک سانپ ہے دستہ ہے ایمان برباد گرچہ کہ سب اچھی ہی باتیں کرتے ہیں میرے استاد محترم جن کی چوٹیاں سیدھا کرنے کا صدقہ مجھے بھول چکا ہے حضرت مولانا مبارک صاحب کا برکاتہ فرماتے ہیں مجھے کہا اور آپ نے اپنے کتاب میں بھی فرمایا جہاں جاتا مسلم یہ جملہ کہہ دینا اچھی بات صحیح بات نہیں ہوتی کبھی کبھی اچھی بات غلط بات بھی ہوتی ہے لوگ اچھی باتوں پر فدا ہے سچی باتوں کو ذرا غور سے دیکھیں اچھی بات الگ سچی بات الگ سچی بات ماننا ہے اچھی بات ماننا نہیں ہے سچی بات الگ ہوتی ہے اچھی بات ریسرچ کرو باہر آنے والے کتنے اچھی ہی باتیں کرتے ہیں اچھی ہی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم اچھی باتوں پر فدا ہو کر ایمان غلط کرتے ہیں ایسا کیسا مال مارکیٹ میں آیا دیوانہ اٹھا بلیدہ کوٹیا ختم نبوت واقعہ ذہن میں آئے میری ترتیب ذہن میں ہے ذرا آگئی ادھر بات پر کر رہا ہوں شکیل بھی نہیں کرتے انہیں تحقیق کرتے میں نے انہیں دیا تو میں اسے مارتا نہیں اس کے لیے کھڑا ہوں سچی نظر
مگر میری بات پر توجہ دے، انداز میرا مذاق کا ہے لیکن اندر بڑی حقیقتیں رہتی ہیں، یہ میرے رب کا کرم ہے، اساتذہ کی دعائیں، انہیں شکیل بن حنیف کی تمہیں اسے معاف کر دیا، آئس کریم کھلا دو، کارڈلیس کھلا دو، پیشکار کھلا دو، ساتھ رکھو، اسے بول دو کون تجھے مان تھا بول رہے ہو تو پہلے ان لوگوں کو مار دو، جب پورے وہ ختم ہو جاتی بعد میں اسے مار دو، میرے نہیں کھلا دو، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، یہی اصول ہے، اسے مار ڈالا تو فتنہ چلتا رہتا ہے، اسے پکڑ لے اللہ کون مانتا تھا، کون تیرے پاس آیا، انہیں کیا دعویٰ کر رہا، ذرا غور سے کرو، اتنے بھی جاہل، اسی نے مولانا عرفان صاحب اپنے نظامتی بیان میں ارشاد فرمایا، یا تو پڑھو، یا تو پڑھو، یا تو پڑھو، یا نہیں تو پڑھے ہوئے لوگوں کے ساتھ میں کرو، یہ حدیث ہے جس کو انہوں نے بیان کیا، یا تو پڑھو یا نہیں تو جو پڑھے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہو، یا تو انجن بن جاؤ منزل تک پہنچ جاؤ گے، یا نہیں تو ڈبے بن کر انجن کے ساتھ جڑ جاؤ، انجن بھی بننے نہیں، ڈبے بھی بننے نہیں، کیا پر تو مرضی معلوم، یا تو انجن بنو، ڈبوں کی ضرورت نہیں، یا تو ڈبے بن جاؤ، انجن کی ضرورت ہے، جڑ جاؤ، منزل تک پہنچ جاؤ گے، دو بھی نہیں بنو گے تو خطرہ تمہارا نہیں ایمان کا ہوگا، ایمان کا ہوگا، کون کیا دعویٰ کر رہا ہے یہ تو سنو، اتنی اکثر تو ہے، آپ کو نہیں بول رہا ہوں، جو مبتلا ہے ان کو بول رہا ہوں، آپ کو بچانے کے لیے بول رہا ہوں، کون کیا دعویٰ کر رہا ہے اتنا تو سوچو، اگر میں کہہ دوں کہ بھئی میں آندھرا پردیش کا سی ایم ہوں، کیا مانتے؟ ارے بولو نہیں مانتے، اتنی اچھی بولی ہے یہ بیٹا نہیں آگے تو اور نہیں جا بولا ابھی بھی سی ایم ہوں، دیکھو کتنا اچھا پاسپورٹ ہے، سبحان اللہ، نہیں حضرت، سی ایم کے لیے پگڑی شرط نہیں، سی ایم کے لیے شرائط ہی کچھ اور ہے، تمہاری مثال، تمہارا تمہیں، تمہاری منتلاتی اور تمہاری چکل سمجھا رہا ہوں، سمجھو، اگر کوئی بیٹھا ہے میرا بچہ میرا پیارا، اٹھ کر کھڑی ہو جائے میں اسے سمجھاؤں، تیرے سے میری کیا دشمنی، میرا باپ کا نہ تو کھایا، تیرے باپ کا نہ میں کھایا، نہ میری اماں کا خاندان کا تو ہے، نہ تیری اماں کے خاندان کا میں ہوں، برباد ہو جائے تو مجھے کیا فرق ہے، لیکن ایک ذمہ داری ہے، اللہ نے مومنین کو آپس میں جوڑا ہے، صرف مال برباد ہوتا ہے تو درد نہیں ہوتا، ایمان برباد ہوتا ہے تب کی درد ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کے سامنے سے کسی مشرک اور کافر کا جنازہ گزرتا تو آقا روتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، آقا کے سامنے سے کسی کافر اور مشرک کا جنازہ گزرتا تو آقا روتے تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک مشرک کے جنازے پر آپ کو رونا آ رہا ہے، ایک کافر کے جنازے پر آپ کو رونا آ رہا ہے، آقا نے فرمایا رو رہا ہوں تو اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ وہ مر گیا، اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا ہے، یہ درد علماء کو وراثت میں آئی ہے، آپ کا مال خراب ہو برباد ہوتا ہے، درد تو ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا، زندگی باقی ہے تو اور کما لیں گے، لیکن سب سے زیادہ درد اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے ایمان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ میں آندھرا پردیش کا سی ایم ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، سی ایم کے شرائط رکھ کر مجھے توڑتے ہیں، توڑتے نہیں توڑتے ہیں، ارے بولو بھائی توڑتے نہیں توڑتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، دیوانہ اٹھا ولیدہ اٹھا کی بھی نہیں مانتے حضرت، اس کے لیے کچھ شرائط ہے، ویسے ہی اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پہلے توڑنے کے لیے بٹ خود نبی نے دیے ہیں، سبحان اللہ، دو ترازو کے پڑے میں ایک ترازو میں توڑنے کے لیے جو لوہا رکھتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟
सत्तर तभी तो ले जाते हैं बट बोल कोई मेहदी होने का दावा करता है अल्लाह अकबर कबीरा दावा करने का जमाना चाहिए तवज्जो हजरत उलमा इकराम ने इस्लाह फरमाया मैं बहुत इसके बारे में बहुत पढ़ा हूं अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेरा एक ही उन्वान है मेरे मोबाइल में सौ किताबें इसी उन्वान की लगी हुई हैं सब इस वक्त मेरा सफर इसी उन्वान पर हो रहा है बुजुर्गों की दुआएं मुझे लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह दावा करने का जमाना यही है मेहदी दावा करने का यही जमाना है जमाना नहीं गुजरा दावा करने का और आएगा और भी बहुत साल रहेंगे वो जमाना भी नहीं यही जमाना है बात अल्लाह वालों ने तो यहाँ तक इशारा कर दिया कि 40-50 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला दावा आ जाएगा वो सच्चा दावा आ जाएगा बोलो सुभान अल्लाह डरो बोलो खुशी की बात है हमारे ऊपर जो गुजर रहा है वो परेशानियों का क्लियर इंशाअल्लाह ताला होगा तो उन्हीं ज़ब्त अक़दस से होगा हो जाएगा दावा करने का ज़माना ये दावा करने का ज़माना है लेकिन दावा करने वाला कौन होगा कब दावा करेगा कहाँ दावा करेगा उसकी ज़ात कैसी होगी उसकी सिफात कैसी होगी उसका खानदान कैसा होगा सब नबी ने बताया है अगर नबी नहीं बताते मैं दावा करूं आप कबूल आप दावा कर ले मैं कबूल मुझे और आपको हक है कि हाफिज होने का दावा करें आलिम होने का दावा करें मुफ्ती होने का दावा करें गौस होने का दावा करें अब्दाल होने का दावा करें खुतब होने का दावा करें शेखुल हदीस होने का दावा करें शेखुल तफसीर होने का दावा करें कौन रिसर्च करता बोलकर दावा करने में डर होता है लेकिन ये दावा करने के लिए आपको इख्तियार करना पड़ेगा नबी ने पिन पिन बताया 40 अलामतें बताई है हजरत मेहदी की कितनी अलामतें हजरत मेरे ऐसी पूरा माफी चाहता हूं आदत पड़ गई तो आपकी तरफ से आप हमारे सदर है कितनी अलामतें बताई हजरत मेहदी की जोर से बोलो 40 शकील भी नहीं बोलोगे चार पूछो हाथ उठो जाता पक्का कितने अलामतें बताई 40 अलामतें आपा नोट कर ले यूनुस गवर शाही का प्रोग्राम है तो ये सब बोल रहे थे जब तो वो बुकु टोपी पहन ये सुन ले बोलने वाला टोपी पहन के बोला तो सुनने वाली बोलने बोली तो अच्छा लगता है उसका सर देखे तो सॉफ्ट एयरपोर्ट ये कंपनी नहीं है उसका बयान सुनने का तो इन्हें सब बोलना बैठी है उसका अलग है अब इधर यहाँ जब तक जाता हूँ मुसलसल सफर में हो निकला मुसलसल सफर में हो थका हुआ हूँ लेकिन ये उन्वान वो है जिस पे जान भी कुर्बान ये उन्वान वो है जिस पे जान भी कुर्बान है कितनी अलामतें बताई आपने 40 अलामतें ये 40 से हटकर एक बात बताता हूँ याद रखिएगा समझ रहे हैं हिंदू पर हमारे अब्बा आते थे मैं आ रहा हूँ मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरा बेटा भी आता है इंशाअल्लाह अब तो ऐसे जितना आना जाना हो रहा है घर में बच्चे कहाँ जा रहे हिंदू को तो ढूंढ कर बच्चे क्या बोले नहीं बोले काम कुछ नहीं ना तो ये सवाल ये अक्का का पिलान दिख रहा है ये सवाल है अक्का का पिलान है इतने वाला मतलब को अपने काम और अमला अजर हमारे उम्मीद है हमें जन्नत के साथ लगा रखे अल्हम्दुलिल्लाह इरादा तो होता किसी ने भी होता इरादा वो तरीका जरूर साथ है अल्हम्दुलिल्लाह इरादा तो सबको होता माहौल भी होना कि नहीं होना माहौल भी होना कि नहीं होना मैं मेरे एक घर के अंदर जाने का
تو غرض سنو کہ 40 علامتوں سے پہلے کی بات بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حضرت مہدی جو ہوں گے نا ان کو جو فضیلت حاصل ہے پورے نبیوں کی امت میں اور حضور کی امت میں کسی کو وہ فضیلت حاصل نہیں. 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی. آدم آئے تو بشارت دی محمد آنے والا ہے. شیز آئے تو بشارت دی محمد آنے والے ہیں. نوح آئے تو بشارت دی محمد آنے والے ہیں. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم آئے تو بشارت دی محمد آنے والے ہیں. اسماعیل آئے تو بشارت دی. موسیٰ آئے تو بشارت دی. عیسیٰ آئے تو بشارت دی. میں کس نبیوں کا نام لوں؟ اتفاق ہے 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی. حضرت مہدی کی عظمت پہ جان قربان وہ نبی میرے حضرت محمد مصطفیٰ مہدی کے آنے کی بشارت دی. سبحان اللہ. فرق سمجھ میں آیا؟ تمام نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی. میرے نبی نے مہدی کے آنے کی بشارت دی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تمام نبیوں نے زندہ باد. تمام نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے آنے کی بشارت دی. ابو بکر کے آنے کی بشارت دی. عمر کے آنے کی بشارت دی. عثمان کے آنے کی بشارت دی. علی کے آنے کی بشارت دی. کسی صحابہ کے آنے کی بشارت نہیں. دعائیں تو کی وہ الگ کسی کو کوئی فضیلت مل جاتی ہے. دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. ابو بکر کو بشارت نہ ملی تو حضرت ابو بکر کا مقام گر گیا، ایسی بات نہیں. عمر کو بشارت نہیں ملی تو حضرت عمر کا مقام گر گیا، ایسے نہیں. اگر میں گہرائی میں چلے جاؤں علمی اسباب کو لے کر تو بہت سارا وقت ہو جائے گا. بشارت کے حد تک آقا نے فرمایا کہ میری آل میں سے ایک پیدا ہوگا، اس کا نام مہدی ہوگا. 40 علامتیں نوٹ کر لینا. میں 4 5 6 7 بتا دوں گا. اسے سامنے رکھو. مل گئے تو مان لو، نہیں ملے تو چھوڑو. سب سے پہلے آقا نے فرمایا کہ جو مہدی ہوگا وہ میری آل کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ آل، میری اولاد کا ہوگا. حضور کا سلسلہ نسب حضور کی بیٹی کے 2 بیٹوں سے چلا ہے. یہ شان فاطمہ ہے. سبحان اللہ. ورنہ اولاد کا سلسلہ بیٹوں سے چلتا ہے. بیٹا ہونا مطلب چاہتے سے بھی اس کے واسطے ہے. نظام خداوندی ایسا ہوا کہ علی خاندان ہی کے تھے. نکاح حضور کی بیٹی سے ہوا. اللہ نے پیغام بھی دے دیا اب یہ کا سلسلہ بیٹے سے چلتا ہے. محمد تمہارا سلسلہ بیٹی سے چلے گا. سمجھ میں آیا؟ حضور کی بیٹی کے 2 بیٹوں سے جتنے بچے پیدا ہوئے سب آل رسول. بولو سبحان اللہ. سب کیا ہے؟ آل رسول. حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا. باحیات تھے تو 2 بیٹے تھے. ایک حضرت حسن، ایک حضرت حسین. حضرت حسن کی پوری اولاد آل رسول. حضرت حسین کی پوری اولاد آل رسول. سبحان اللہ. اب بھی حسن کی اولاد ہے، سلسلہ جاری ہے. حسین کی اولاد ہے، سلسلہ جاری ہے. سبق بیان نہیں، واعظ نہیں، تقریر نہیں. سبق ہے سبق. بعد میں پھر نکاح سن لینا، اطمینان سے اکیلے بیٹھ کر پھر سن لینا. آواز میری ہے، یہ پوری اسٹیٹ کے علماء کا سبق ہے. سلسلہ ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اولیاء حضرت حسین کی اولاد میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ.
جیسا کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق، سب سے زیادہ انبیاء اسحاق کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ پورے بنی اسرائیل کے انبیاء اسحاق کی اولاد میں، اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی بھی پیدا نہیں ہوا، بیٹے 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 پیدا ہوئے، لیکن بعد میں جو پیدا ہوئے نبی اسماعیل کی اولاد میں، وہ نبی ہی نبی نہیں تھے، نبیوں کے نبی تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی کو رکھ کر حضرات عاشقین فرماتے ہیں جتنے بڑے زبردست 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 اولیاء پیدا ہوئے وہ سب کے سب حضرت حسین کی اولاد میں پیدا ہوئے، حضرت حسن کی اولاد میں بہت کم پیدا ہوئے۔ عقیر میں قیامت کے قریب ایک پیدا ہوگا، وہ ولی نہیں ہوگا، ولیوں کا ولی ہوگا۔ علامہ آل رسول میں سے ہوگا، شکیل بن حنیف کو پوچھو تیری آل کیا ہے؟ یہ حال ہو جائے سبحان اللہ۔ ہمارے بڑے دین ہے، اس دنیا بلے بلے ہوگا۔ پھر آقا نے فرمایا توجہ، حضرت مہدی ذو طرفین، بولو ذو طرفین، ذو طرفین، 2 طرف والے۔ یہ 2 طرف والے کا تو کیا پیور عربی میں سمجھا ہوں، ذو طرفین کا تو کیا ہر بچے کو ماں باپ ہونا نہیں۔ حضرت مہدی کے ابا کا سلسلہ حسن پر جاتا ہے، حضرت امی کا سلسلہ حسین تک جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں ذو طرفین۔ علامت آگئی علامت، یہ پوچھو پھرنے چک سے سمجھا علامت بتا رہا ہوں، اس کے بعد تمہیں ہیں تمہاری ماں ہے، دوا کھاؤ اور لکھ کر دینے کا کام ڈاکٹر کا، کھائے تو کھاؤ کو چھوڑو، لا اکراہ فی الدین، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا جو مہدی ہوگا اس کا نام مہدی نہیں ہوگا، اس کا خطاب ہوگا مہدی، اس کا نام مہدی نہیں ہوگا، اس کا نام مہدی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ پیارے آقا نے فرمایا اس کا نام میرے نیم کے برابر ہوگا، محمد ہوگا، اس کا نام شکیل، یہاں بھی بول رہا۔ آقا نے نہیں کہا کہ اس کا نام صرف میرے نام پر ہوگا، بلکہ اس کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر ہوگا، سبحان اللہ۔ کتنا کھول کھول کر بتائے حضرت یزید صاحب دامت برکاتہم، آج اس کا ایک کہنا ہے اللہ کے نبی اتنا کھول کر اس لیے بتائے کہ آقا کو معلوم تھا فتنوں کے دور میں امت بھٹک سکتی ہے، اگر میں کھول کر نہ بتاؤں تو میری امت کا ایمان غارت ہو جائے گا، اس لیے ایک ایک بات کھول کر بتایا، خاندان بتایا، نام بتایا، باپ کا نام بتایا، ماں کا نام بتایا، سبحان اللہ۔ پھر ابھی کیا بتایا آقا نے؟ ابھی کیا بتایا آقا نے؟ آقا نے بتایا فرمایا، آقا نے بتایا وہ مہدی جس کا نام محمد بن عبداللہ و آمینہ ہوگا، اس کا حسن میرے حسن سے ملتا جلتا ہوگا، اس کا حسن آقا کا حسن مہدی کے حسن کے مطابق نہیں، مہدی کا حسن آقا کے حسن کے مطابق۔ یہ الفاظ کا ادب ہے، آقا کسی کے جیسے نہیں، سب آقا کے جیسے۔ حضرت مہدی کے بارے میں آقا نے فرمایا مہدی کا حسن میرے حسن کے برابر ہوگا، سبحان اللہ۔ نوٹ کرو، بیٹھے ہیں تو نوٹ کرو، نہیں ہے تو نوٹ کرو، باہر تک بات چلے گئی تو نوٹ
بعضوں نے یہاں تک کہا ہے قبلہ اگر اس زمانے میں کسی نے مہدی کو دیکھا تو گویا کہ اس نے مجھے دیکھا. میں اورنگاباد گیا. اب پھر کل بھی جب ہے مجھے صبح کی چلے اورنگاباد مانو ارے مانو نہیں مانو امریکہ میں نہیں مہاراشٹر میں اورنگاباد کو سب سے پہلی مرتبہ گیا ہے. اورنگاباد جا کر صبح کو اترا استقبال کرے جہاں قیام تھا وہاں لے کر گئے. میں ضرورت سے فارغ ہوا ناشتہ کیا ناشتہ کھایا. اس کے بعد بولے میزبان دوپہر تک کوئی کام نہیں آپ آرام کرو. حضرت 3:30 بجے سے مستورات میں بیان ہے نماز کھانا بیان. میں بولا کہ بھئی کتنا آرام کرنا کر لیا دعوت آپ لوگوں کی تھی آ گیا. میرے بھی ایک دو مقصد ہے. کیا مقصد ہے آپ کے؟ ایک حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے قبر میں حاضری دینا. شہر سے 35 کلومیٹر دور پر حضرت کی قبر ہے. کون؟ اورنگزیب. اچھا حضرت اور ایک کیا خواہش؟ میں بولا مہدی سے ملاقات کرنا. یہ تو اس وقت حکومت تھا. اب کہا ہے اب کہا ہے کہ تو کوئی بھی نہیں بول رہا. میں بولا غائب پیر بابا اس کو کہا ایک وہ حضرت مجھے مذاق کرنے کی عادت آپ کو معلوم ہے. میں نے کہا کہ مہدی سے ملاقات نہیں کرو تو پھر کس سے ملاقات کرے؟ آپ بولا ایسا گھور ہے. ان کے گھورنے کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ بھی سمجھ گیا میں کنورٹڈ ہوں. میں نے سیریسلی بات کیا میں مہدی سے ملاقات باقی حد سے زیادہ پریشان ہوئے تو لگا. میں بولا بھئی مانتا نہیں کیسا مان سکتے ہیں؟ پورے علامات پڑے ہوئے ہیں احادیث اور احادیث صحیحہ میں. پھر عقل کیسے ٹھوکر کھا سکتی ہے؟ چونکہ ہے بات کر سنے جا کر دیکھیں گے. بات کرنے کا موقع ملا تو بات کریں گے. بحث کرنے کا موقع ملے تو بحث کریں گے. مناظرہ نہیں کریں گے. حضرت اچھا جانتے ہیں میں آپ بڑے کلاسز میں تھے وہ چھوٹے کلاسوں میں تھا. تو مناظرہ نہیں کریں گے. مناظرہ کس سے کرنا معلوم؟ مناظرے کا اصول کیا ہے معلوم؟ سامنے والے سے حق نظر آ جائے تو قبول کر لینا. اسے کہتے ہیں مناظرہ. نہیں بحث کریں گے اس سے نہیں. حضرت انہیں ملتا نہیں ہونے پھر کہا ہوتا ہے اندر بھرتا حضرت نے ہاتھ چلے گا انہیں یہ حضرت اندر ہے انہیں مہدی نہیں انہیں آبا اندر ہے مہدی نہیں انہیں اندر کون رکھتے تھا آبا. گاؤں کیا کی سیکورٹی کرتی ہے اندر کرتے رہتے تھا. تب تک دیکھا کہ میں نے چرچا میں دور کے اندر سنیا جہاں جاتا ہوں وہاں سنیا. تو آگے میں نے ایک ساتھی کو کہا کہ بھائی انہیں ملتا نہیں ابے ملاتے نہیں. حضرت کے مزار پر جائیں گے کم سے کم وہ کیا صورت ہے یہ تو دکھاؤ. اب ایک دوسرے ساتھی نے اشارہ کر کو موبائل سے نکال کر دکھایا حضرت اس کی فوٹو نکال کر دکھایا. آپ لگا موبائل میں نکال کر کلر ایسا تھا فیرل اور بھی فلا انہیں اگر فیرل اور لگا تھا کمپنی والا کمپنی بند کرتا میری کمپنی بدنام ہو جائے. میں کلر پر نسب نہیں کر رہا ہوں. گورا بھی اللہ کا کالا بھی اللہ کا. بعض گورے ایسے ہوتے ہیں جو حسن سے باہر ہوتے ہیں. بعض کالے وہ ہوتے ہیں جن پر حسن ناز کرتا ہے جیسے کہ حضرت بلال.
اے معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا، مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ بڑھا دیا، کلمہ بڑھا دیا، مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ بڑھا دیا، کلمہ بڑھا دیا، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، دنیا سے کالے گور کا جھگڑا مٹا دیا، مٹا دیا، دنیا سے کالے گور کا جھگڑا مٹا دیا، جھگڑا مٹا، اس کے کلر پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بنانے والا اس کا باپ نہیں، میرا اللہ ہے، لیکن کلر تو لعنت برس رہی تھی، تصویر دکھائے، ہمارے ابا تو آپ کے خاص ہے، ہمارے ابا ایک مرتبہ کسی ٹی وی دیکھ لیے تو پہچان لیتے تھے کون مار رہا کون نہیں مار رہا، اشارہ نہیں دیکھ رہا، دیکھ لیے یہ پینے والا کون نہیں پینے والا کون، بعض لوگا پہچانتی ہوگا کالے دیکھ لو، زبردست وہ بھی کر رہا مارتی نہیں مارتی پہچاننے کا فلسفہ بتا، میں ابا کو پیچھے سے پیسا تو تم نے کیسا معلوم بات میں مارتا نہیں مارتا، نہیں مارنے والے کے کلے اٹلی کے ساتھ، مارنے والے کے کلے اٹھے سے چیلے کے ساتھ، مارنے والے یہ تو کچیب کہو یہ مضبوط دیوار کا پتلا پردہ بن جاتا، وہ صورت کی انہوں نے جاتا بیٹی کرتے تبھی میں بولتے انگا مونجی کی تنجا ان کی منجا، یہ صورت ہے آقا تصویر دے رہے ہیں کس سے، انہیں صورت پیش کر رہا ہے کس سے، اسی لیے میں نے شروع میں کہا حسن حسنے کی بات نہیں، مل جائے تو پہلے ان لوگوں کو سزا دوں گا جو اسے مانتے تھے، اس کا چہرہ دیکھ کر بھی نہیں سمجھے کہ کیا یہ چہرہ میرے آقا سے ملتا ہے، کیا یہ چہرہ میرے آقا سے ملتا ہے، کافی وقت ہو گیا، میں ادھورا چھوڑ دوں گا، دو چار باتیں عرض کر کے میں حضرات علماء ہندوپور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ذمہ داران ہندوپور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہندوپور کے بزرگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک نوجوان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک وقت کے ٹریٹمنٹ سے اس کا علاج نہیں ہوگا، ایسی کئی مجلس